عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من حمل علینا السلاح، جو آدمی ہمارے اوپر تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ومن غشنا، اور جو ہم کو دھوکہ دے یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من حمل علینا السلاح، جو ہم پر تلوار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان پر تلوار اٹھانا جائز سمجھتا ہو تو ہم میں سے نہیں ہے، کیا مطلب؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ جو یہ سمجھتا ہو کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز ہے، کسی مسلمان پر تلوار اٹھانا جائز ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا؟ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اور دوسری بات، کبھی کوئی دھوکے سے یا کسی غلطی سے اگر کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھا لیتا ہے یا اسے قتل کر دیتا ہے، لیکن وہ جائز نہیں سمجھتا، مگر غلطی سے اس سے یہ کام تو یا تو اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا یا تو اس کی طرف سے یا وہ دیت ادا کرے گا۔ اور فلیس منا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ آگے جو ہے ومن غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا ہے، مسلمانوں کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا جو دھوکہ دے وہ کافر ہے، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ من غشنا فلیس منا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے جہاں اس بات کا پتہ یہ لگا کہ مسلمانوں پر تلوار اٹھانا، مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانا حرام ہے، وہیں اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر معاملے میں دھوکہ دینا حرام اور ناجائز ہے، چاہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ ہو، چاہے وہ بیع و شراء کا معاملہ ہو، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے وہ پڑھنے لکھنے کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں دھوکہ دینا، غداری کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ اس کے بعد والی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی غلہ بیچ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کے گلے کے اندر ڈالا، پھر اس کے بعد میں جب آپ نے ہاتھ نکالا تو آپ نے دیکھا کہ اندر کا جو نیچے کا گلہ ہے وہ بھیگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ بیچنے والے سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی تھی، بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو نے اسے چھپا کیوں دیا؟ تجھے اوپر رکھنا چاہیے۔ اسی حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ بیع و شراء یعنی خرید و فروخت کا معاملہ ہو، خریدنے اور بیچنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ مزدوری کا معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی بھی عمل ہو۔ اسلام میں دھوکہ دینا، اسلام میں غداری کرنا، اسلام میں غش خدیہ، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن اب یہ کہہ دینا کہ کیا غش کی وجہ سے آدمی دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ غش دھوکے کی وجہ سے اگر اس کا وہ دھوکہ کفر تک نہ پہنچے، اس کا مقصد نفاق نہ ہو، کیونکہ نفاق بھی تو ایک طرح کا غش ہے، نفاق بھی تو ایک طرح کا غش ہے۔ بظاہراً کیا ہے؟ اسلام کا دعویٰ کرتا ہے ظاہری طور پر، اور اندر سے کفر کو چھپائے ہوئے، وہ بھی تو خدیہ ہے۔ کو اس کا غش یا اس کا دھوکہ کیا ہے؟ کفر تک نہ پہنچے، تو ایسا آدمی اسلام سے خارج
نہیں ہوتا ہے، لیکن ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کرے؟ خیر خواہی کرے، ان کو دھوکہ نہ دے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی نہیں کی، وہاں مسلمان کو دھوکہ دیا، تو ایسا آدمی کافر تو نہیں ہو جائے گا، لیکن کبیرہ گناہ کا ایسا شخص کیا ہوگا؟ مرتکب ہوگا۔